اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کی نظر کرم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آنکھیں بند کر کے صرف 33 بار یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ جس کا بھی آپ نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ بھی کھلانا پلانا نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق ہی چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہو انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ بات جان لے، یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہے اور اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ لڑکی نہیں مان رہی یا لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، یا اسی طرح کوئی لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اگلا لڑکا نہیں مان رہا یا لڑکے کے والد نہیں مان رہے یا لڑکے کی ماں نہیں مان رہی۔ مختصر یہ کہ جو بھی نہیں مانتا اس کا نام لے کر یہ عمل کر لو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہی ہوگا، آپ کی بات مانے گا انشاءاللہ، آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی زیادہ کرتا ہے، آپ کی کم قدر کرتا ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن آپ کا والد نہیں مان رہا، آپ کی بہن نہیں مان رہی، آپ کی والدہ نہیں مان رہی، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہر وقت انسان کو اپنی بات نہیں ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لیکن کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے، بچوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، میں نے بتایا مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے جب آپ اس عمل کو کرو گے۔ مختصر یہ کہ جس کا بھی نام لے کر آپ یہ عمل کرو گے وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے ہی کرے گا، آپ کا مرید ہو جائے گا۔ اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اچھی طرح سے جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں آپ کر سکتے ہو، اس میں کوئی بھی پابندی یا قید نہیں ہے۔ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس عمل کو عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو تو اس کے فوراً بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی وہم دل میں نہیں لانا کہ یہ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ ایک بات اور جان لیجئے، میرے تمام وظائف جتنے بھی عمل ہیں
میرے مرشد بابا جی کی اجازت سے بتائے گئے ہوتے ہیں، ان کی پیروی ہوتی ہے، آپ ان کے زیر سائے میں ہو کر یہ وظائف کرتے ہیں، اس لیے آپ بلا جھجک بلا خوف اس وظائف کو کر لیجئے۔ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ جب بزرگوں کی دعاؤں کا ساتھ ہوتا ہے تو اس عمل میں یقیناً کامیابی ملتی ہے۔ ناظرین، ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجئے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے، جو 2 اسم میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد ناظرین آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو اسم ہوں گے، یہ جو کلمات ہوں گے، آپ نے 33 بار ہی پڑھنے ہیں۔ آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، آپ کا مقصد ذہن میں ہو۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اسے اپنی بات منوانے جا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کو جو بھی مقصد ہے اپنی بات منوانے کے حوالے سے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنے ہیں، یا قابضو یا عزیزو، یا قابضو یا عزیزو، یہ 2 اسم مبارک ہیں۔ دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے تو ایک بار ہی شمار ہوگا۔ آپ نے اسی طرح 33 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو وہ اسی طرح پڑھے گی۔ مثال کے طور پر مرد کا نام ہے حمزہ، بھی ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے، وہ کہے گی یا قابضو یا عزیزو، اور ساتھ ہی ذہن میں حمزہ کو رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، بات منوانے کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اپنا بنانے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کا اگر شوہر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی باتوں کے اوپر چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلا بندہ مان جائے گا، بھلے ہی وہ لڑکا ہے، والدہ ہے، اس کا والد ہے، اگر آپ کا کوئی والد ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا، اپنے والدین کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اکثر اوقات والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ سے محبت کرے گا، دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کا سسرال میں اگر کوئی مسئلہ ہے، جس کا بھی آپ نام لے کر اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ وہ آپ سے محبت کرے گا، بات مانے گا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی وہ کرے گا۔ نند کے لیے، ساس سسر کے لیے، سسرال میں عزت حاصل کرنے کے لیے، اپنی باتوں کو منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ دعا بھی کریں گے۔ آپ دعا کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ کی دعا میں یہ کہنا ہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے بس دعا مانگنی ہے پورے یقین کے ساتھ۔ انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا ذہن میں ہوگا۔ آپ نے کسی سے بات منوانی ہے، آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، تو یقیناً مقصد آپ کے ذہن میں ہوتا ہی ہے، ہوگا بھی۔ تو بس آپ نے اتنا ہی کہنا ہے، جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا، وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اس کے بعد اجازت آپ کو عام ہے، کوئی بھی میرا بھائی بہن بیٹی کر سکتی ہے، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو اجازت عام ہے۔ ہر وظیفہ کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کی اجازت عام دی گئی ہے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نام اسم مبارک بہت ہی اعلیٰ اور مبارک ہوتے ہیں، مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور خاص کر جب ہمیں کوئی بزرگ مرشد صاحب اجازت دے دے عمل کرنے کی، تو اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ آپ اس کو کریں، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ بس آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، تو آپ کی مہربانی ہوگی اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔
تاکہ آپ کو اچھے اچھے عملیات اور بزرگوں کی دعائیں ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔